तौबा। ऐलान बरात है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने चल फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और ये कि अल्लाह मुनकिरों को रुसवा करने वाला है। ऐलान है अल्लाह और रसूल की तरफ से बड़े हज के दिन लोगों के लिए कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बरी उस जिम्मा है। अब अगर तुम लोग तौबा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर तुम मुंह फेरोगे तो जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। और इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी दे दो। मगर जिन मुशरिकों से तुमने मुआहदा किया था फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो उनका मुआहदा उनकी मुद्दत तक पूरा करो। बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद करता है। फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ, और उनको पकड़ो और उनको घेरो और बैठो हर जगह उनकी घात में। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स तुमसे पनाह मांगे तो तुम उसको पनाह दे दो ताकि वो अल्लाह का कलाम सुने, फिर उसको उसके अमान की जगह पहुंचा दो। ये इसलिए कि वो लोग इल्म नहीं रखते। उन मुशरिकों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के जिम्मे कोई अहद कैसे रह सकता है, मगर जिन लोगों से तुमने अहद किया था मस्जिद हराम के पास, बस जब तक वो तुमसे सीधे रहें तुम भी उनसे सीधे रहो। बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद करता है। कैसे अहद रहेगा जबकि ये हाल है कि अगर वो तुम्हारे ऊपर काबू पाएं तो तुम्हारे बारे में न कराबत का लिहाज करें और न अहद का। वो तुमको अपने मुंह की बात से राजी करना चाहते हैं, मगर उनके दिल इनकार करते हैं और उनमें अक्सर बदअहद हैं। उन्होंने अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेच दिया, फिर उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका। बहुत बुरा है जो वो कर रहे हैं। किसी मोमिन के मामले में वो न कराबत का लिहाज करते हैं और ना अहद का। यही लोग हैं ज्यादती करने वाले। बस अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। और हम खोलकर बयान करते हैं आयात को जानने वालों के लिए। और अगर अहद के बाद ये अपनी कसमों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ऐब लगाएं तो कुफ्र के उन सरदारों से लड़ो। बेशक उनकी कसमें कुछ नहीं ताकि वो पास आएं। क्या तुम न लड़ोगे ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने अहद तोड़ दिए और रसूल को निकालने की जसारत की, और वही हैं जिन्होंने तुमसे जंग में पहल की। क्या तुम उनसे डरोगे? अल्लाह ज्यादा मुस्तहिक है कि तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो। उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको सजा देगा और उनको रुस्वा करेगा और तुमको उन पर गलबा देगा और अहले ईमान के सीने को ठंडा करेगा और उनके दिल की जलन को दूर कर देगा। और अल्लाह तौबा नसीब करेगा जिसको चाहेगा, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। क्या तुम्हारा ये गुमान है कि तुम छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से उन लोगों को जाना ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया और जिन्होंने अल्लाह और रसूल और मोमिनीन के सिवा किसी को दोस्त नहीं बनाया। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। मुशरिकों का काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें,
حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال اکارت گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے بنے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تم کو ناز میں مبتلا کر دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے منکروں کو سزا دی اور یہی منکروں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔
اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والوں، اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہی ہے وہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا، پس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی ہے سیدھا دین۔ پس ان میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں ایک اضافہ ہے، اس سے کفر کرنے والے گمراہی میں پڑتے ہیں۔ وہ کسی سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اے ایمان والوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ وہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ منکروں نے اس کو نکال دیا تھا۔ وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور اللہ نے منکروں کی بات نیچی کر دی، اور اللہ ہی کی بات تو اونچی ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہلکے اور بوجھل اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر نفع قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے، تم نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور وہ اس کا کچھ سامان کر لیتے،
मगर अल्लाह ने उनका उठना पसंद न किया, इसलिए उन्हें जमा रहने दिया और कह दिया गया कि बैठने वालों के साथ बैठे रहो। अगर ये लोग तुम्हारे साथ निकलते तो वो तुम्हारे लिए खराबी ही बढ़ाने का बाइस बनते और वो तुम्हारे दरमियान फितना परदाजी के लिए दौड़ धूप करते, और तुम में उनकी सुनने वाले हैं और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। ये पहले भी फितने की कोशिश कर चुके हैं और वो तुम्हारे लिए कामों का उलटफेर करते रहे हैं, यहां तक कि हक आ गया और अल्लाह का हुक्म जाहिर हो गया और वो नाखुश ही रहे। और उनमें वो भी हैं जो कहते हैं कि मुझे रुखसत दे दीजिए और मुझको फितने में ना डालिए। सुन लो, वो तो फितने में पड़ चुके और बेशक जहन्नुम मुनकिरों को घेरे हुए है। अगर तुम्हें कोई अच्छाई पेश आती है तो उनको दुख होता है, और अगर तुमको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हमने पहले ही अपना बचाव कर लिया था, और वो खुश होकर लौटते हैं। कहो हमें सिर्फ वही चीज पहुंचेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, वो हमारा कारसाज है, और अहले ईमान को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। कहो तुम हमारे लिए सिर्फ 2 भलाइयों में से एक भलाई के मुंतजिर हो, मगर हम तुम्हारे हक में इसके मुंतजिर हैं कि अल्लाह तुम पर अजाब भेजे अपनी तरफ से या हमारे हाथों से। बस तुम इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हैं। कहो तुम खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज कबूल ना किया जाएगा, बेशक तुम नाफरमान लोग हो। और वो अपने खर्च की कबूलियत से सिर्फ इसलिए महरूम हुए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया। और ये लोग नमाज के लिए आते हैं तो गरानी के साथ आते हैं, और खर्च करते हैं तो नागवारी के साथ। तुम उनके माल और औलाद को कुछ वक़्त न दो। अल्लाह तो ये चाहता है कि उनके जरिए से उन्हें दुनिया की जिंदगी में अजाब दे और उनकी जानें इस हालत में निकलें कि वो मुनकिर हों। वो खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि वो तुम में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं, बल्कि वो ऐसे लोग हैं जो तुमसे डरते हैं। अगर वो कोई पनाह की जगह पाएं या कोई खो या घुस बैठने की जगह, तो वो भागकर उसमें जा छुपें। और उनमें ऐसे भी हैं जो तुम पर सदकात के बारे में ऐब लगाते हैं। अगर उसमें से उन्हें दे दिया जाए तो राजी रहते हैं, और अगर ना दिया जाए तो नाराज हो जाते हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और रसूल ने जो कुछ उन्हें दिया था उस पर वो राजी रहते और कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह अपने फजल से हमको और भी देगा और उसका रसूल भी, हमको तो अल्लाह ही चाहिए। सदकात ज़कात तो दरअसल फकीरों और मिस्कीनों के लिए हैं और उनके रुकनों के लिए जो सदकात के काम पर मुकर्रर हैं, और उनके लिए जिनकी तालीफ क़ल्ब मतलूब है। नेज़ गर्दनों को छुड़ाने में और जो तावान भरें, और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिर की इमदाद में, ये एक फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। और उनमें वो लोग भी हैं जो नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स तो कान है। कहो कि वो तुम्हारी भलाई के लिए कान है। वो अल्लाह पर ईमान रखता है और अहले ईमान पर एतमाद करता है, और वो रहमत है उनके लिए जो तुम में अहले ईमान हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सजा है। वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुमको राजी करें, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि वो उसको राजी करें अगर वो मोमिन हैं।
کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں مومنوں پر ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہو کہ تم مذاق اڑا لو، اللہ یقیناً اس کو ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کیا تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اور ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منکروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے لیے بس ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ وہ تم سے زور میں زیادہ تھے اور مال و اولاد کی کثرت میں تم سے بڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی وہی بحثیں کی جیسی بحثیں انہوں نے کی تھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے باغوں کا کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وعدہ ہے ستھرے مکانوں کا ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی جو سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر کڑے بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام کے بعد منکر ہو گئے، اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکی، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ اعراض کریں تو خدا ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم صالح بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پس اللہ نے ان کے دلوں میں
निफाक बिठा दिया उस दिन तक के लिए जबकि वो उससे मिलें, इस सबब से कि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी की और इस सबब से कि वो झूठ बोलते रहे। क्या उन्हें खबर नहीं कि अल्लाह उनके राज और उनकी सरगोशी को जानता है और अल्लाह तमाम छुपी हुई बातों को जानने वाला है। वो लोग जो तान करते हैं उन मोमिनों पर जो दिल खोल कर सदकात देते हैं और जो सिर्फ अपनी मेहनत मजदूरी से इन्फाक करते हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह उन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तुम उनके लिए मुआफी की दरखास्त करो या न करो, अगर तुम 70 मर्तबा उन्हें मुआफ करने की दरखास्त करोगे तो अल्लाह उनको मुआफ करने वाला नहीं। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और रसूल का इनकार किया और अल्लाह नाफरमानों को राह नहीं दिखाता। पीछे रह जाने वाले अल्लाह के रसूल से पीछे बैठ रहने पर बहुत खुश हुए और उनको गरा गुजरा कि वो अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद करें, और उन्होंने कहा कि गर्मी में ना निकलो, कह दो कि दोज़ख की आग इससे ज्यादा गर्म है, काश उन्हें समझ होती। बस वो हंसें कम और रोएं ज्यादा उसके बदले में जो वो करते थे। बस अगर अल्लाह तुमको उनमें से किसी गुरोह की तरफ वापस लाए और वो तुमसे जिहाद के लिए निकलने की इजाजत मांगे तो कह देना कि तुम मेरे साथ कभी नहीं चलोगे और ना मेरे साथ होकर किसी दुश्मन से लड़ोगे। तुमने पहली बार भी बैठ रहने को पसंद किया था, बस पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। और उनमें से जो कोई मर जाए उस पर तुम कभी नमाज न पढ़ो और ना उसकी कब्र पर खड़े हो। बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया और वो इस हाल में मरे कि वो नाफरमान थे। और उनके माल और उनकी औलाद तुमको ताज्जुब में न डालें। अल्लाह तो बस ये चाहता है कि उनके जरिए से उनको दुनिया में अजाब दे और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो मुनकिर हों। और जब कोई सूरा उतरती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ जिहाद करो तो उनके मकदूर वाले तुमसे रुखसत मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमको छोड़ दीजिए कि हम यहां ठहरने वालों के साथ रह जाएं। उन्होंने इसको पसंद किया कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ रह जाएं और उनके दिलों पर मोहर कर दी गई, बस वो कुछ नहीं समझते। लेकिन रसूल और जो लोग उसके साथ ईमान लाए हैं उन्होंने अपने माल और जान से जिहाद किया और उन्हीं के लिए हैं खूबियां और वही फलाह पाने वाले हैं। उनके लिए अल्लाह ने ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। बदवी अरबों में से भी बहाना करने वाले आए कि उन्हें इजाजत मिल जाए और जो अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोले वो बैठ रहे। उनमें से जिन्होंने इनकार किया उनको एक दर्दनाक अजाब पकड़ेगा। कोई गुनाह कमजोरों पर नहीं है और न बीमारों पर और ना उन पर जो खर्च करने को कुछ नहीं पाते, जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ खैर खाही करें। नेककारों पर कोई इल्जाम नहीं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और ना उन लोगों पर कोई इल्जाम है कि जब वो तुम्हारे पास आए कि तुम उनको सवारी दो, तुमने कहा कि मेरे पास कोई चीज नहीं कि तुमको उस पर सवार कर दूं, तो वो इस हाल में वापस हुए कि उनकी आंखों से आंसू जारी थे, इस गम में कि उन्हें कुछ मयस्सर नहीं जो वो खर्च करें। इल्जाम तो बस उन लोगों पर है जो तुमसे इजाजत मांगते हैं, हालांकि वो मालदार हैं। वो इस पर राजी हो गए
کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، پس وہ نہیں جانتے۔ تم جب ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ کہہ دو کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، بے شک اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب اللہ اور رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ لوگ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلے میں اس کے جو وہ کرتے رہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں۔ دیہات والے کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور وہ اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کی حدود سے بے خبر رہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش خود انہی پر ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اس کو اللہ کے یہاں قرب کا اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مہاجرین وہ انصار میں جو لوگ سابق اور مقدم ہیں اور جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور تمہارے گرد و پیش جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، اور مدینے والوں میں بھی منافق ہیں، وہ نفاق پر جم گئے ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف بھیجے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس سے تم ان کو پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور تم ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہو کہ عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور تم جلد اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کو جانتا ہے۔ وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کا حکم آنے تک ٹھہرا ہوا ہے، یا وہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس لیے تاکہ کمین گاہ فراہم کریں اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا ہے۔ اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔
तुम उस इमारत में कभी खड़े ना होना। अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर पड़ी है, वो इस लायक है कि तुम उसमें खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं, और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा से डर पर और खुदा की खुशनुदी पर रखी, या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के किनारे पर रखी जो गिरने को है, फिर वो इमारत उसको लेकर जहन्नुम की आग में गिर पड़ी, और अल्लाह जालिम लोगों को राह नहीं दिखाता। और ये इमारत जो उन्होंने बनाई हमेशा उनके दिलों में शक की बुनियाद बनी रहेगी, बजुज़ उसके कि उसके दिल ही टुकड़े हो जाएं। और अल्लाह अलीम और हकीम है। बिलाशुबा अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, फिर मारते हैं और मारे जाते हैं। ये अल्लाह के जिम्मे एक सच्चा वादा है तौरात में और इंजील में और कुरान में। और अल्लाह से बढ़कर अपने अहद को पूरा करने वाला कौन है? बस तुम खुशियां करो उस मामले पर जो तुमने अल्लाह से किया है, और यही है सबसे बड़ी कामयाबी। वो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, हम्द करने वाले हैं, खुदा की राह में फिरने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, भलाई का हुक्म करने वाले हैं, बुराई से रोकने वाले हैं, अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले हैं, और मोमिनों को खुशखबरी दे दो। नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं रवा नहीं कि वो मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही हों, जबकि उन पर खुल चुका कि ये जहन्नुम में जाने वाले लोग हैं। और इब्राहीम का अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगना सिर्फ उस वादे के सबब से था जो उसने उससे कर लिया था। फिर जब उस पर खुल गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो उससे बेताल्लुक हो गया। बेशक इब्राहीम बड़ा नर्म दिल और बुर्दबात था, और अल्लाह किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह नहीं करता जब तक उनको साफ साफ वो चीजें बता न दे जिनसे उन्हें बचना है। बेशक अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों में और जमीन में। वो जिलाता है और वही मारता है, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और ना मददगार। अल्लाह ने नबी पर और महाजरीन व अंसार पर तवज्जो फरमाई जिन्होंने तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया, बात इसके कि उनमें से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ माइल हो चुके थे। फिर अल्लाह ने उन पर तवज्जो फरमाई। बेशक अल्लाह उन पर मेहरबान है, रहम करने वाला है। और उन तीनों पर भी उसने तवज्जो फरमाई जिनका मामला उठा रखा गया था, यहां तक कि जब जमीन अपनी वसअत के बावजूद उन पर तंग हो गई और वो खुद अपनी जानों से तंग आ गए, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से बचने के लिए खुद अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं। फिर अल्लाह उनकी तरफ पलटा ताकि वो उसकी तरफ पलट आए। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। मदीने वालों और अतराफ के बदवियों के लिए ज़ेबा न था कि वो अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे बैठ रहें, और ना ये कि अपनी जान को उसकी जान से अजीज रखें। ये इसलिए कि जो प्यास और थकान और भूख भी उनको खुदा की राह में लाहक होती है, और जो कदम भी वो मुनकिरों को रंज पहुंचाने वाला उठाते हैं, और जो चीज भी वो दुश्मन से छीनते हैं, उनके बदले में उनके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता।
اور جو چھوٹا یا بڑا خرچ انہوں نے کیا اور جو میدان انہوں نے طے کیے وہ سب ان کے لیے لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور یہ ممکن نہ تھا کہ اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کر آتا تاکہ وہ دین میں گہری سمجھ پیدا کرتا اور واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتا تاکہ وہ بھی پرہیز کرنے والے بنتے۔ اے ایمان والو، ان منکروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دیا، پس جو ایمان والے ہیں ان کا اس نے ایمان زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں روک ہے تو اس نے بڑھا دی ان کی گندگی پر گندگی، اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ سبق حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔